بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لا الہ الا اللہ کا رکن اول یعنی غیر اللہ کی نفی کرنا اس کا بیان ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ الا اللہ کے متعلق اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کچھ بیان کیا جائے گا۔ پہلے اس کے کہ ہم شروع کریں، کچھ چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ لفظ توحید تفعیل کے وزن پر ہے اور یہ مصدر ہے جس سے بہت سے لفظ نکلتے ہیں۔ وحد یوحد توحیدا فہو موحد، یعنی جو توحید کو ماننے والا ہے، اس پر عمل کرنے والا ہے، وہ موحد ہے۔ اور توحید کی دو قسمیں ہیں، نفی اور اثبات، دونوں مل کر توحید بنتے ہیں۔ کفار اس بات کا ذکر کرتے تھے اور اس پر ایمان لاتے تھے کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں، مگر اللہ کے خلاف جو طاغوتان باطلہ تھے، جھوٹے الہ تھے، ان کی نفی نہیں کرتے تھے۔ موحد اور مومن وہ ہے جو غیر اللہ کی عبادت کی نفی کرتا ہے اور اللہ کے مد مقابل جو بھی طاغوت ہیں اور جو بھی الہ ہیں اس کی نفی کرتا ہے، پھر وہ اس بات کرتا ہے یعنی اللہ کا اقرار کرتا ہے، تو اس کی توحید قبول ہوتی ہے اور اس کو موحد کہا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ارشاد فرمایا 7285 نمبر حدیث میں، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جب تک لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرے، یعنی نفی اور اثبات کے ساتھ اس کلمے کا اقرار نہ کریں، میں ان سے قتال کروں۔ تو جب تک دونوں چیزیں آدمی نہیں کرے گا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور جب وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے تو مسلمانوں کی تلواروں سے بچ جاتا ہے۔ تمام انبیاء کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے قوموں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی نفی کرائی اور پھر اثبات کا بتایا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں۔ اپنی قوم کو توحید کی یہ دونوں قسمیں بتائی، یعنی نفی اور اثبات، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ اعراف 59 نمبر آیت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ بلا شبہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً میں تمہیں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس طرح بہت سے انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو غیر اللہ کے الہ ہونے کا انکار کرنے کو کہا اور اللہ کی عبادت کو کرنے کو کہا، یعنی اس سے پتہ چلا ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کرنے کو کہا اور غیر الہ سے منع کیا اور کہا کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ لہٰذا ہر بھائی اور بہن کو لا الہ الا اللہ کے حقیقی مفہوم کو جاننا چاہیے اور اس بات کو اچھی طرح جانیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور وہی عبادت کے لائق ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو بہت پیارا واعظ کیا، جس میں زبردست وضاحت کے ساتھ انہوں نے بیان کیا، جس کو ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ سورۃ یوسف 40 آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو توحید کے متعلق اس طرح بتایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اے جیل کے دو ساتھیوں، کیا مختلف رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو اکیلا نہایت ہی غالب ہے، یعنی نہایت ہی زبردست ہے؟ یہ دو آدمی تھے جن کو توحید کے متعلق انہوں نے بتایا، اور پھر فرمانے لگے تم اس کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند ناموں کی، یعنی ان میں کوئی حقیقت نہیں، صرف نام ہی نام ہے۔ جیسے امت محمدیہ نے نام رکھے ہوئے ہیں، داتا، دستگیر، مشکل کشا، ناموں کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں۔ پھر فرمایا جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت مت کرو، یہی سیدھا دین ہے، یعنی سیدھا راستہ یہی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اگر ہم قرآن کریم میں نظر دورائیں تو ہمیں پتہ چلے گا ان دو آیات کے اندر زبردست طریقے سے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو اللہ تعالیٰ کے نبی یوسف علیہ السلام نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ کو الہ ماننے سے قبل اللہ کی الوہیت میں کلی طور پر ہر چیز کی نفی کرنی پڑے گی۔ جیسے لوگوں نے داتے اور دستگیر اور مشکل کشا بنائے ہیں، اللہ کے مقابلے میں ان کو الہ کی حیثیت دی ہوئی ہے، ان باطل الہوں کی نفی کرنی پڑے گی۔ اور جو کوئی توحید کو قبول کرے، عورت ہو یا مرد ہو، اپنے ذہن کو صاف کر دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا، کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی حاجت روا نہیں۔ اگر کوئی ایسا سمجھے گا تو گویا کہ اس نے اللہ کے مقابلے میں اس کو بھی الہ سمجھا ہے۔ تو اپنے ذہن سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ان چیزوں کو صاف کر دینا چاہیے، پھر ہی لا الہ الا اللہ کا عقیدہ دل میں راسخ ہوگا اور ایمان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم کسی قسم کی عبادت کرتے ہیں، خاص کر نماز، تو جب تک اس کے پورے علم کو نہ جانیں کہ کیا کیا شرائط ہیں، کیا کیا ارکان ہیں اور کس طریقے سے ادا کرنی ہے، تو بھائیوں اور بہنوں نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کے متعلق خوب ہمیں علم ہونا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہو اور لا الہ الا اللہ کا ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ ہو اور اس پر ہمارا پورا یقین ہو۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ ہمیں یہ کیوں بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہ بنائیں۔ اب ذرا تھوڑا سا غور سے سنیں کہ جب آج کلمہ گو کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے استغاثہ کرنا، مصیبت کے وقت اس کی دہائی دینا، یہ شرک اعظم ہے اور گویا کہ ان کو الہ بنانا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں ہمارا وسیلہ ہے۔ تو کیا کوئی ایک آیت بھی قرآن کریم میں ان کے حق میں ہے یا کوئی حدیث کہ اللہ کے نبی نے یا اللہ نے بتایا ہو کہ مصیبت کے وقت میرے نبی کو پکار لو، میرے ولی کو پکار لو، میرے صدیق کو پکار لو، میرے شہید کو پکار لو؟ ہرگز نہیں۔ اور جن اولیاء اللہ کو پکار رہے ہیں ہزاروں میل دور اپنی قبروں میں مدفون ہیں، اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اب دیکھیے ان اولیاء اللہ کا کوئی قصور نہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ، اے عبد القادر جیلانی مجھے اللہ کے لیے کچھ دیجئے، یا رسول اللہ اغثنا، اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے، یا علی مدد، اس سے بڑا شرک کائنات میں کیا ہو سکتا ہے کہ ان اولیاء اللہ کو اور ان انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ اور یہی شرک بنتا ہے کیونکہ پکارنے والا ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہزاروں میلوں کے فاصلے کے باوجود یہ اللہ کے نیک بندے، یہ اولیاء اللہ میری آواز سنتے ہیں اور میرے حال سے باخبر ہیں، یعنی جو مجھے مصیبت پڑی ہے اس کو خوب جانتے ہیں وہ، اور وہ حاضر ناظر ہیں، کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اور یہی بس نہیں بلکہ ان بزرگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ جب سمندروں اور دریاؤں میں سوار ہوتے ہیں، کشتیوں اور جہازوں میں، تو خضر علیہ السلام کے نام کے پیسے ڈالتے ہیں اس دریا کے اندر یا سمندر کے اندر، یا امام ضامن باندھتے ہیں کہ ہمیں امام ڈوبنے سے بچا لیں گے۔ استغفر اللہ، اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس نے اللہ کے ساتھ ان کو اللہ کا شریک نہیں بنایا؟ پھر ان کی قبروں پر عرس اور میلے منائے جاتے ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہے تاکہ حضرت ناراض نہ ہو جائیں، اور یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یارویں نہ دی تو وہ بزرگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور ہمیں مصیبت میں ڈال دیں گے، ہمارے کاروبار کو نقصان ہوگا، بیوی بچوں کو نقصان ہوگا،
حالانکہ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک ہے اور ہر جگہ ناظر ہے، عالم الغیب ہے، مشکلات کو دور کرنے والا ہے اور کائنات کی بگڑی بنانے والا، سب کو روزی دینے والا، بندہ پرور بندہ نواز وہی ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ کے ان کو پکارتا ہے تو انہوں نے اللہ کے ساتھ اولیاء اللہ کو الہ بنا دیا، لہٰذا اس چیز کی نفی کرنی پڑے گی، لوگوں کو اچھے طریقے سے بتانا پڑے گا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے یہ شریک جو ٹھہرائے ہوئے ہیں جس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے نہیں دی، تو کلمہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک ان کی نفی نہ کی جائے، ان سے توبہ نہ کی جائے۔ لا الہ الا اللہ کا دوسرا رکن اللہ پر ایمان لانا ہے، یعنی اس بات کرنا جس کے متعلق ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، سورۃ زاریات 56 نمبر آیت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ جب آدمی الا اللہ کہتا ہے تو دوسرا رکن کو مکمل کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ شرائط یہ ہے کہ اللہ کو اکیلا مانے، وحدہ لا شریک مانے، اور جو اس کی صفاتیں ہیں اور اس کے اسماء ہے انشاءاللہ اس کے متعلق توحید اسماء و صفات میں بیان کی جائیں گی۔ ہر رسول کو اللہ کی طرف سے یہی وحی نازل ہوئی جس کا ذکر سورۃ الانبیاء 25 نمبر آیت میں آتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ تمام رسولوں کی طرف یہی وحی کی۔ لا الہ الا اللہ کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کی طرف یہی وحی کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور فرمایا کہ صرف میں ہی الہ ہوں اور صرف میری ہی بندگی کرو۔ اسی قسم کی آیت سورۃ طٰہٰ کے اندر 14 نمبر آیت ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ کوہ طور پر گئے ہیں اور ان کو اللہ نے نبوت سے نوازا تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، یہ وہی حکم ہے جو پہلے رسولوں کو دیا گیا تھا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عبادت کریں اور نماز کو قائم کریں میری یاد کے لیے۔ اصل میں عبادت جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے، اگر اللہ کی یاد نہیں اس عبادت کے اندر روح نہیں کہ جس عبادت میں اللہ کی یاد نہیں۔ امام ابن تیمیہ نے اپنے فتوے میں عبادت کو اس طرح ذکر کیا ہے، اسم جامع، عبادت ایک ایسا جامع اسم ہے، ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاعمال والاقوال الظاہرۃ والباطنہ، جس سے وہ تمام ظاہری اور باطنی اقوال و اعمال مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہیں، جن پر وہ راضی ہوتا ہے، اور وہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی نہیں۔ مفردات القرآن میں امام راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، العبودیہ تو یعنی عبادت کے معنی ہے کسی کے سامنے عاجزی اور انکساری ظاہر کرنا، انتہائی درجے کی ذلت اور انکساری ظاہر کرنے والا مومن جو اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرتا ہے، جس میں انتہائی درجے کی عاجزی اور انکساری اور اللہ کی تعظیم سے عبادت کرے، اور وہ عبادت ایسی ہو جس کا ذکر کسی اللہ کے بندے نے کیا۔ العبادت ہی طاعت اللہ بامتثال ما امر اللہ بہ علی السنۃ الرسل، عبادت وہ اطاعت ہے جس پر عمل کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی زبان سے دیا ہے، اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے قلبی عبادت، جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، اس پر توکل کرنا، اس سے خوف کرنا، ورجا اس سے امید رکھنا، انتہائی عاجزی کرنا، خشوع اور خضوع کرنا، یہ دل کی عبادت ہے۔ اس کی اور بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ دوسری بدنی عبادت ہے، جس میں انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا زبان سے ذکر کرتا ہے، حج کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ کے بہت سے احکام جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ مالی عبادت، زکوٰۃ و صدقات دینا، اللہ کے لیے قربانی دینا اور اس کے نام کی نظر و نیاز دینا،
یہ مختصر تشریح ہے تینوں عبادتوں کی۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے پہلے جو انسانوں کو حکم دیا ہے وہ عبادت کا ہی ہے۔ سورۃ البقرہ 21 اور 22 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا بنایا اور آسمان کو ایک چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ کئی طرح کے پھل تمہاری روزی کے لیے پیدا کیے، بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی جاننے کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں ہمیں آگاہ کی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تمہارے باپ دادا آدم علیہ السلام تک جتنے بھی ہیں ان کو پیدا کیا۔ پھر یہی نہیں، تمہارے لیے روزی کا انتظام کیا، اتنی بڑی چھت بنائی اور اس سے پانی اتار رہا ہے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں قسم کے پھل ہمارے لیے زمین پہ اگا رہا ہے، اس کے ذریعے ہمیں روزی دے رہا ہے۔ پھر کتنی کم بختی ہے انسان کی، باوجود جاننے کے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اس کے علاوہ اور الہ بناتا ہے، غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنا کر مشکل کشا داتا اور دستگیر بناتا ہے۔ اس سے بڑا نمک حرام کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، رکوع اور سجود، نظر و نیاز، طواف صرف اللہ کے گھر کا ہے، اعتکاف بھی صرف اللہ کے گھروں پہ ہے، نہ کہ قبروں یا آستانوں کے اوپر۔ دعا و پکار وہ بھی اللہ کے لیے ہے، کیونکہ دعا کو بھی اللہ کے نبی نے عبادت کہا ہے، الدعاء هو العبادہ۔ یہ صحیح حدیث ابو داؤد میں آتی ہے 1479 نمبر، اور اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اس کی اور بھی بہت سی صحیح سندیں ہیں۔ گویا کہ جو شخص دعا کرتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اگر یہ غیر اللہ سے کرے گا تو اس کی عبادت ہے، گویا کہ اس نے اس کو اللہ کا شریک ٹھہرایا اور اس کی عبادت کی، جس کی شہادت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سورۃ مؤمن 60 نمبر آیت میں خود فرمائی ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سب سے پہلے کہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، اور بعد میں فرمایا کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ دعا کو عبادت اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اور بھی کئی مقام پر اس کا ذکر ہے۔ اب بھی کوئی یہ کہے کہ دعا عبادت نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس پر غور نہیں کرتا۔ اگر غور کرے گا تو اس کو اس کی حقیقت کھل جائے گی کہ دعا کرنا ہی عبادت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ عبادت کی قسموں کو قرآن اور سنت سے خوب سمجھنا چاہیے تاکہ ہم شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں اور لا الہ الا اللہ کے اندر کمی نہ آ جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں لا الہ الا اللہ کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔